محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ بن سکیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے بلال خان بھائی کا۔ پوچھتے ہیں کیا عورتیں تراویح 4 رکعت پڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین اسی ترتیب پہ تراویح پڑھیں جس ترتیب پہ مرد پڑھتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے۔ 4 پڑھیں گے نماز ہو تو جائے گی، لیکن 2 پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، سنا ہے روزہ عشاء کی اذان کے بعد افطار کرنا ہے کیونکہ آیت میں لیل کا لفظ آیا ہے۔ بیٹا یہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد روزہ افطار کریں، جی نہیں۔ قرآن کریم میں ثم اتم الصیام الی اللیل، الی اللیل ہے، فی اللیل نہیں ہے، ان دا نائٹ نہیں ہے، آن دا نائٹ ہے۔ ان دا نائٹ، آن دا نائٹ فرق ہوتا ہے بیٹا۔ الی اللیل کسے کہتے ہیں، فی اللیل کسے کہتے ہیں؟ اگر آیت یہ ہوتی ثم اتم الصیام فی اللیل، پھر عشاء میں ہوتا۔ الی اللیل کا معنی ہے جب مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہو اپنا روزہ کھول لو، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ کو کسی نے غلط کہا ہے عشاء والی بات۔ محمد شہباز بھائی پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں اگر زنا ہو جائے تو کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ بیٹا روزہ بھی چلا جائے گا اور آپ کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ ایمان بھی مضبوط کریں اور اپنے روزے کی بھی تجدید کریں اور کفارہ ادا کریں۔ زین اقبال بھائی پوچھتے ہیں عورت کی بیماری کے ایام آتے ہیں ماہانہ، وہ اگر روزے کے دوران آ جائیں تو کیا روزہ توڑ دے یا مکمل کرے؟ توڑ دے کیا ہوتا ہے؟ ایام آنے پہ روزہ خود بخود ہی ٹوٹ گیا، بس ختم ہو گیا روزہ۔ اللہ اللہ خیر صلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اگر احترام رمضان میں وہ شام تک کھائے پیے نہیں تو بہتر ہے، باقی روزہ اس کا جاتا رہا۔ سرمد زیب بھائی پوچھتے ہیں مسجدیں بند ہیں، کیا لڑکے اعتکاف کے لیے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی نہیں بیٹا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ مسجد کے ساتھ اعتکاف کی شرط ہے۔ مرد کے لیے گھر میں کسی صورت اعتکاف نہیں ہے۔ حیات اللہ بھائی پوچھتے ہیں اگر مچھر یا مکھی وغیرہ حلق میں چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بیٹا، یہ غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے آپ کے جس سے روزہ ٹوٹے، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کوئی چھوٹا سا پتھر اندر چلا گیا ہے تو ہم اس کو روزہ توڑنے کی بات نہیں کریں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کرامت اللہ بھائی پوچھتے ہیں کیا روزے کا کفارہ اس کا بیٹا ادا کر سکتا ہے؟ روزے کا کفارہ اس کی طرف سے کوئی بھی ادا کر سکتا ہے اگر پیسوں کی شکل میں ہے۔ کفارہ اگر روزوں کی شکل میں ہے تو وہ خود دے گا، باقی نہیں رکھیں گے۔ پیسوں کی شکل میں ہے تو وہ کوئی بھی اس کی طرف سے ادا کر دے، اسے بتا دے، بس ادا ہو گیا۔ یعقوب بھائی پوچھتے ہیں عشر گندم کے دانے پر ہوتا ہے یا بھونسے کے ساتھ دینا ہوتا ہے؟ مکمل کو مکمل آپ نے عشر دینا ہے۔ کل ما خرجت الارض، جو کچھ زمین سے نکلا اس پر عشر موجود ہے۔ نادر شاہ بھائی پوچھتے ہیں میوزک اسلام میں حرام ہے، کیا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ اس بارے میں غامدی صاحب نے اس کو حلال کہا ہے۔ بیٹا غامدی صاحب نے تو بڑی بڑی چیزوں کو حلال اور حرام کہہ دیا ہے، ہمیں غامدی صاحب سے مطلب نہیں ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کو خود حرام فرمایا ہے۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے ویسے ہی میوزک سے، گانے سے آپ کے دل میں نفاق اگتا ہے۔ اس لیے آپ میوزک سے بچیے، یہ اسلام میں غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ عبدالعزیز بھائی پوچھتے ہیں پلے سٹور پر ایک ایپ ہے، کیا اس پر ہم سحری اور افطاری کر سکتے ہیں؟ بیٹا پلے اسٹور کی ایپ اگر اتھینٹک ہے اور آپ کے علاقے کی ٹائم کے مطابق چل رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر عام طور پہ اعتبار نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ذیشان احمد بھائی پوچھتے ہیں رمضان میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، رمضان المبارک کی فضیلت اسے ضرور حاصل ہوتی ہے اس مسلمان کو۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ایسی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اچھی اچھی فضیلتیں اس سے ملیں۔ عبد الرحمن بھائی پوچھتے ہیں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے اور بعد میں روزے کی نیت کرے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟
نصف النہار سے پہلے، آدھا دن گزرنے سے پہلے یہ تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 کا ٹائم بنتا ہے، کیونکہ اگر 4 سے شروع کریں تو اس سے پہلے آپ نیت کر لیں پکی. آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ کا روزہ برقرار ہے اگر آپ نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے، اگرچہ آپ سحری میں نہیں اٹھ پائے تھے. اور اگر یہ ٹائم بھی گزر گیا ہے اور پھر آپ کھا پی اور یہ معاملہ، تو پھر آپ کا روزے کا مسئلہ خراب ہو گیا. فیاض آفریدی بھائی پوچھتے ہیں اذان کے ساتھ روزہ بند کرنا کیسا ہے؟ بیٹا روزے کا اذان سے تعلق نہیں ہے، ٹائم سے تعلق ہے. اگر ٹائم ختم ہونے پہ اذان آ گئی ہے تو اس وقت بند کر دیں، اور اگر ابھی اذان نہیں آئی، ٹائم ختم ہو گیا، تو آپ روزے کو چھوڑ دیں، آگے کھایا پیا آپ شروع نہ کریں. مفتی کلیم اللہ صاحب پوچھتے ہیں معتکف کسی دوسری مسجد میں جا کر جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ جی ہاں، معتکف اگر دوسری مسجد کا خطیب ہے تو یہ دوسری مسجد میں جمعے کے لیے اگر جاتا ہے تو جمعہ نماز پڑھا سکتا ہے. محمد طیب بھائی پوچھتے ہیں کیا نکاح کے پیسے لینا جائز ہے؟ نکاح کے پیسے اگر وہ آپ کو دیں تو آپ ضرور لیں ان سے، کیوں نہیں لیں، لینا چاہیے. یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ دراصل میری ایک گفتگو انٹرنیٹ پہ آئی ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا. وہ بیٹا میری اپنی معاملات ہیں، آپ کو تو لینا چاہیے. بلکہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جن کی بچی کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، آپ کو چاہیے آپ ان کو امداد کریں جتنا زیادہ ہو سکے، بہت بہتر ہے. یہ تو گفٹ ہے، اس موقع پہ لوگ میراثیوں کو دے دیتے ہیں جو وہاں ڈھول بجانے کے لیے آئے ہوتے ہیں. تو علماء تو نکاح حلال کرنے والے ہیں، جس سے آپ کی بیوی کا اور آپ کی بیٹی کا اور آپ کے داماد کا آپس میں فزیکل ریلیشن شپ حلال ہوا ہے، تو آپ ان کا تعاون ان سے بڑھ کے کریں. فہیم بھائی پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ بیٹا آپ نے بوسہ دیا، پھر بوسی دی، پھر اس کے بعد بوسہ کھوسا شوسا یہ ترتیبیں شروع ہو جائیں گی، تو آپ اس معاملے میں نہ جائیں تو بہتر ہے. آپ اپنے روزے کو بچا کے رکھیں. آپ کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس پہ اجازت دے دوں. محمد بھائی پوچھتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں تو کیا نماز داڑھی مونڈے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. کل کہو گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، بیوی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ کیسا سوال کر رہے ہو خدا کے بندے. اس طرح کی کسی قسم کی کوئی نماز آپ کی داڑھی منڈے کے پیچھے نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ داڑھی منڈے ہیں تو پھر داڑھی منڈے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے رہیں، اور اگر آپ داڑھی مبارک رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو داڑھی مبارک والے امام جو قرآن کو صحیح پڑھ سکتا اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آپ اکیلے اور تنہا پڑھیں. محمد خالد بھائی پوچھتے ہیں میں سعودیہ میں رہتا ہوں، کیا میں فطرانہ کے پیسے پاکستان میں کسی غریب کو دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ بھجوا سکتے ہیں. اس حساب سے جو فطرانے کے پیسے آپ کے حساب سے بنتے ہیں وہ آپ یہاں کسی غریب کو دیں، جائز ہے. محمد حسنین بھائی پوچھتے ہیں کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ روزے میں ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کی جائے، کیونکہ بعض طبی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس کے ذرات اندر چلے جاتے ہیں. اگر ذرات اندر چلے جاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مناسب ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں. آپ نے ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے تو آپ یا افطاری کے بعد کریں یا سحری سے پہلے کریں. طارق عزیز بھائی پوچھتے ہیں اگر مرد یا عورت ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ جاتا رہا اور روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، وہ مرد ہو یا عورت ہو. لعنت والا کام ہے. حدیث پاک میں ملعون من نکح الید، جس نے ہاتھ کے ساتھ اپنا نکاح کیا ہوا اس پر اللہ نے لعنت کی، اللہ کے رسول نے. تو اس سے بچ جائیں. اور اگر یہ کام مکالہ مالگد ہے تو روزہ شوزہ بھی گیا، آپ کو ایک ایک قضا رکھنی پڑے گی روزے کی. جواد علی پوچھتے ہیں اگر زنا سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو کیا جھوٹ غیبت وغیرہ جو گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ بیٹا گناہ کی دو قسمیں ہیں، جسمانی گناہ اور ہے، روحانی گناہ اور ہے. روحانی گناہ کا معنی جس میں آپ کا بطور جسم مزہ نہیں چل رہا، تو اس میں آپ کا روزہ اگرچہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا. اور باقی جو فزیکل ریلیشن شپ جس سے جسمانی کسی سے بھی بندہ تعلق قائم کرے، وہ اپنے ہاتھ سے ہو یا غیر کے ساتھ ہو، تو اس سے آپ کا روزہ جاتا رہا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. تو اس کا اور اس کا یہی فرق ہے. نعمان شاداب بھائی پوچھتے ہیں کیا قادیانیوں کی بھیجی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ شاداب آپ کو قادیانیوں نے رقم کیسے دی ہے؟ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے قادیانیوں کے ساتھ کہ آپ کو رقم مل گئی ہے؟ تھوڑا یہ وضاحت کریں، پھر غرباء کی ترتیب میں بتا دوں گا کہ غریبوں میں ترتیب دینے کا کیا بات ہے. مبشر خٹک بھائی پوچھتے ہیں تراویح میں قرآن سننے اور پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی بالکل فضیلت ہے. تراویح میں قرآن کریم جو پڑھ رہا ہے وہ بھی ایک سنت موقدہ کو پورا کر رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ سنت موقدہ میں اس کا معاون ہے. حدیث پاک میں جس نے رات کو عبادت کی رمضان میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اس کے اگلے پچھلے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے. تو بہت بڑی فضیلت ہے بیٹا.
علی شیخ بھائی پوچھتے ہیں ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، پھر چاروں اماموں کی نمازوں میں فرق کیوں ہے جبکہ دین ایک ہے؟ آپ اپنی امی اور ابو دونوں کو امی اور ابو مانتے ہیں تو ان کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ آپ کی امی پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کے ابو پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں، وجہ تو دونوں مسلمان نہیں ہیں؟ وہ سادے بندے جب بندہ دونوں کو مانے، چاروں کو مانے، مختلف کو مانے اور اس میں کوئی فرق آ جائے تو وہ باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو کہا؟ نمبر 2، چاروں ائمہ کو ہم مانتے ہیں، چاروں ائمہ کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، اچھا اور اچھے ترین کا اختلاف ہے، یہ نہیں ہے کہ کفر اسلام کا اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف بالکل قابل قبول ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ جیسے قرآن کریم کو ہم مانتے ہیں، اس کے پڑھنے میں 7 اختلاف ہیں، 7 قراتیں موجود ہیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف، حضور علیہ السلام کی حدیث حضرت عمر کے واسطے سے بخاری شریف میں موجود ہے، تو وہاں اختلاف ہے، تو اس سے قرآن جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہاں امت کے ائمہ کے اندر اختلاف ہے، مجتہدین، ماہرین، ایکسپرٹس آف دا ہولی شریعہ میں، تو اس اختلاف پہ شریعت پہ بھی کوئی حرف نہیں آتا، وہ چاروں اپنی اپنی جگہ برحق ہیں۔ انڈیا سے ریحان صدیقی بھائی پوچھتے ہیں اس صدی کا مجدد کون ہے؟ بیٹا اب میں کوئی مائکروسکوپ لگا کے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس صدی کا مجدد کون ہے۔ میرے خیال میں حضرت قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم کا نام لیا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ یہ میرا خیال ہے، میری آئیڈیاز ہیں، میری ایک تجویز ہے، میرا ایک تبصرہ ہے، باقی آپ اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ میں آپ کو کھلا اختیار دیتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو اپنا اوپینین دے دیا ہے۔ محمد بلال بھائی پوچھتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ طریقہ کار مینشن کر دیا جائے گا کہ ہر رکعت میں 75 دفعہ ہے، 4 رکعتوں میں کل 300 دفعہ آپ نے پورا کرنا ہے، تو یہ جائز ہے، بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھیں، اللہ پاک آپ کے گناہوں کو محفوظ فرما دیں گے۔ تنویر ناصر بھائی پوچھتے ہیں بچہ تو زکوٰۃ کا مالک نہیں ہوتا، کیا وہ بھی صدقہ فطر دے گا؟ جی نہیں، وہ صدقہ فطر نہیں دے گا، نابالغ اولاد کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر دے گا۔ حارث شفیع بھائی پوچھتے ہیں کیا عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتی بیٹا، عورت بیٹھے گی گھر میں، اور مسجد میں عورت کو اعتکاف کے لیے بٹھائیں گے؟ سادے بندے ہیں۔ محمد امجد بھائی پوچھتے ہیں کیا اعتکاف کے دوران نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹا ایک بات ذہن میں رکھو، آج کل گرمی شدید چل رہی ہے، تو آپ پہلے سے نیت کر لیں کہ میں نے نہانا ہے۔ جب آپ نے نہانا ہے تو پہلے سے ہی آپ کی نیت ہو گئی، پھر آپ نہاتے رہیں۔ اور اگر آپ نیت نہیں کر سکے اور آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں تو اس کے لیے جدید طریقہ ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل وہ ملتا ہے، باتھ روم ایک ملتا ہے، جس کو لے کر چلا کر پہیوں پہ لے آئیں اور اس سے بندہ غسل کر لے، غسل کر کے باہر لے جائیں اس کو اور اس سے پانی بہا دیں، مسجد ملوث نہ ہو۔ دارالعلوم کراچی میں اس طرح کے آپ کو وہاں غسل خانے پلاسٹک کے بنے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، وہاں ہیں، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، تو وہ ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر یوں نہیں ہے تو پھر مسجد کی کسی ایک بالکل نکر اور کونے پہ بیٹھ کے آپ پلاسٹک کا شاپر کی کوئی جگہ شاپر نیچے رکھ لیں، اس کے اوپر بیٹھ کے نہائیں تاکہ مسجد میں پانی ملوث نہ ہو، باہر نکل جائے، اس کی تو گنجائش مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ شدید ترین بو ہے، آج کل جسم میں پسینہ آ جاتا ہے، بدبو ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے بندہ وہ کھا کے آئے، پیاز کھا کے آئے تو مسجد نہ آئے کچے پیاز، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے جسم سے بو آئے گی، یہ نہائے گا نہیں تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر نظافت کے لیے نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے۔ اس سے اہل علم کا اختلاف بھی موجود ہے، بعض رات اس کی نفی بھی کرتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے یہ بھی دلائل کی بنیاد پر پیش کی۔ محمد خالد بھائی پوچھتے ہیں دوران اعتکاف مسجد کی حدود سے باہر کسی دوسرے بندے سے باتیں کرنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نصیر احمد بھائی پوچھتے ہیں سود کھانے والے کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا چاہیے؟ کھانا پینا لین دین کے معاملات سے 100% سوشل ڈسٹنس رکھیں، اس کے ساتھ بالکل ہٹ جائیں۔ اظہر خان بھائی پوچھتے ہیں فتنہ گوہر شاہی کون لوگ ہیں، کیا یہ صحیح لوگ ہیں؟ بیٹا جب اس کا نام ہی فتنہ ہے تو پھر کیسے صحیح ہیں؟ بہت بڑا فتنہ ہے، کذاب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔